السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 19 فروری 2026 فروری اختتام کو، جون بھاگتا ہوا آ رہا ہے. ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد حالات بدلیں گے، چیزیں آپ کے سامنے ہیں، گراؤنڈ پہ بہت کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو. تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں. اب باتیں ہو رہی ہیں جناب ڈیلوں کی بہت سی باتیں آپ سن رہے ہیں. سن تو رہے ہیں نا، جو بات مانتے نہیں تھے آج مان رہا ہے، کچھ انکار کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ چہرے واضح ہو گئے جن کی وجہ سے آج عمران خان اگر جیل میں ہے تو ان کے پیچھے لوگ کون ہیں کہ اگر پازیٹیوٹی سے آئے ہوتے، ہمت اور حوصلے سے چلتے تو یہاں تک حالات نہ پہنچتے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کردار بڑی واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ نے بہت ہی ایک عام سماعت، ریمارکس بڑے زبردست ہیں، اور وہ آپ ذرا سمجھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان علی مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزاؤں کے خلاف کیس کی سماعت جو ہوئی، اس کے آگے کیا ہونا ہے وہ ذرا آپ غور کر لیجئے گا. چلے میں بات کروں گا. اور نااہلیوں کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا. الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ کیا کچھ کر رہا ہے. اور آخری بات جو ہے نا آپ کے سامنے، وہ متی اللہ جان کا کیس ہے، اور پاسپورٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے تجدید نہ کرنے کے کیس کی سماعت ہے. اور جسٹس خادم حسین سومرو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں دیکھیں چند ججز کے علاوہ تو آپ کو پتہ یہاں حالات کیا ہے. لیکن ایک بات جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے کہ ستمبر کے بعد، ستمبر ہے، نومبر کے بعد حالات بدل رہے ہیں، اور یہاں چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. جو بار بار میں کہتا ہوں، اگر عمران خان الزام لگایا جاتا ہے نہ وکلا کا قصور ہے، وکلا کچھ نہیں کر سکتے تھے معذرت کے ساتھ. یعنی آپ کی اسٹریٹجی غلط تھی، پولیٹیکل اسٹریٹجی غلط تھی، اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کے پیچھے کے کچھ لوگ تصویر کے ادھر جا رہے تھے، کچھ لوگ تصویر کے ادھر جا رہے تھے، کچھ لوگ اندر پینگے چڑھا رہے تھے. وہ پینگے کون چڑھا رہے تھے؟ وہ چہرے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سے چہرے ہیں، اور وہ چہرے آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں، اور کردار بھی سامنے آ گئے. 2 دفعہ ڈیلوں کا کہنا رانا ثناء اللہ کا، اس کا مطلب نہیں اگر رانا ثناء اللہ کا پتہ ہے تو وزیر اعظم کو کیا نہیں پتا ہوگا، یا شہباز شریف کو نہیں، یا نواز شریف کو نہیں پتا ہوگا، یا مریم صفدر کو، سب کو پتا ہوگا. یعنی اگر رانا ثناء اللہ نے بات کی تو باقی لیڈرشپ کو پتا نہیں ہوگا. تو ان کو جو ٹی وی پہ آگے ایسے شو ڈالتے رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ کئی لانچے ہیں جو میرے ساتھ آ کر بیٹھتے، آتا پتا کچھ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی بونگیاں مارنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں ان کو. پھر وہ بدتمیزی کی حد تک آ جانا، بس یہی رہ گیا ان کے سامنے. یہ یاد رکھنا آپ. سپریم کورٹ نے بہت ہی عام سبق کہ وہ چھوٹو گینگ کے حوالے سے اب تفصیلات تو آپ نے سن رہی ہوگی. 2 رکنی بینچ تھا، جیسے شہزاد ملک صاحب، رکیل عباسی صاحب، صحیح ہے نا جی. اور بڑا اب وہ معروف ہے نہیں ہے، ان جو دلچسپ مکالموں کا بڑا مزہ دار ہے، ٹھیک ہے نا. لڑنے والے وکیل عمران کو بھی لے گیا تھا. اب ذرا سمجھ لیجئے گا، ذرا یہ سمجھنا ہے. اور وکیل نے بتایا کہ چھوٹے گینگ کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں تاہم محفوظ نہیں، اور منگل کا سماعت مقرر کرنے کا کہا. انہوں نے کہا منگل کی تاریخ مار رہے ہیں، کیا استخارہ کر کے آئے ہیں؟ بڑا شغل ذرا بات ہے. اور منگل کی تاریخ نہیں تو کوئی اور رمضان کا مہینے کی تاریخ دے دیں، بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے. اس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ورلڈ کپ کے ذکر پر ریمارکس دیے کہ اس کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے نا ناگوار گزرتی ہے. اور وکیل نے جو ہے نا جو بات ساری سامنے رکھی ہے. مزید کہا کہ چیمپئن ٹرافی بھی رمضان میں جیتی تھی. جسٹس شہزاد ملک نے مزاحیہ انداز میں کہا پہلے تو نہیں اٹھائے گئے. ذرا سمجھ لیں اس بات کو، ایسا نہ ہوا تو اب کچھ ہو جائے گا. عدالت نے کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی. اور غلام رسول سمیت 4 ملزمان نے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں. جو دوسرا اہم ایشو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں متنازع ٹویٹ کیس کے حوالے سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت ہوئی. سزا معطل کی جو درخواستیں ساتھ لگی ہیں اس پر بھی نوٹس جاری کر دیا، اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کو جواب جمع کرانے کی ہدایت. وکلا پیش ہوئے اور کہا کہ یہاں اس عدالت میں ٹرانسفر کی درخواست ابھی زیر التوا ہے. کمال کی بات ہے، مگر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. 2 گواہان کے بیانات ملزمان کی غیر موجودگی میں قلم بند کیا گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور فیصلہ جاری ہونے کے بعد ٹرائل جج نے اس میں سے ایک پیراگراف نکال دیا جو وہ ایران کے مظاہرے میں یاد ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی.
اگر سزا دینی ہے تو 10 مرتبہ سزا، لیکن کم از کم باقاعدہ ٹرائل تو ہو جائے۔ اور انہوں نے بس اتنا ہی کہا، جسٹس آصف بڑی انٹیلیجنٹ جج ہے، لاٹ آف ریگارڈ، ٹھیک ہے نا جی، اور سزا معطلی کی درخواست بھی جلدی سماعت کے لیے کہا، اور وہ کہا کراچی سے آئیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس پر کہ وہ کب آ سکتے ہیں، ان کا پیر یا منگل کی تاریخ رکھنے کی درخواست دی۔ عدالت نے کہا کہ تاریخ اور یہ ڈیٹ آ جائے گی آپ کے پاس، اتنا مجھے اندازہ ہے کہ اس کیس کے اندر ڈیٹ اگلی آ جائے گی، اور یہ کیس سسپینڈ ہو کے چلنے والا تو ہے نہیں، چونکہ اس میں اتنا مواد میں نہیں دیکھتا۔ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کر سکے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی یہی میں بتانا ہے آپ کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور جو رکن قومی اسمبلی جو ہیں، ان کی نااہلی پر فیصلہ محفوظ، یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ پی کے سب سوات ہے، ڈاکٹر امجد علی جو ہے نا، درخواست اور از خود نوٹس کی سماعت چیف الیکشن کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے کی، اور وہ درخواست گزار کو عزیز اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ امجد علی نے کرپشن سے کمائی کی دولت اور کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو لاکھوں میں ضائع کی، بیٹی کے نام جائیداد چھپائی اور ایف بی آر میں ڈکلیئر کی گئی، اور راضی سلیکشن کمیشن کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اب اس کے جو محکمے کے ڈی جی پولیٹیکل فائنانس کے مطابق 200 کنال راضی بھی کمیشن سے چھپائی گئی ہے۔ 2014 ماڈل پراڈو گاڑی آر او کو جمع کرانے کے فارم میں ظاہر نہیں کی گئی، جبکہ قومی اسمبلی کے تشکیل کے بعد جمع کرائے گئے گوشواروں میں یہ گاڑی جمع کرائی۔ فارم بی میں 56 تولے سونا جبکہ بعد ازاں 30 تولے سونا ظاہر کیا گیا، اور گاڑی اور سونے کی خریداری کے سورس آف فنڈنگ ہے جو کیسے خریدا ہے آپ نے وہ نہیں کہا گیا، اور ایک جگہ کہا گیا کہ سونا فروخت کر کے گاڑی خریدی، اور دوسری جگہ کہا کہ سونا بیچ کر الیکشن اخراجات پورے کی۔ اب یہ نکالنا تو ہے نا کچھ یار۔ کمیشن نے سوال کیا کہ درخواست گزار مدعے کو مقابل امیدوار تھے، جس پر بتایا کہ وہ دوسرے حلقے سے امیدوار تھے۔ اب ذرا سنیے گا، مگر دونوں کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہے، اور جب سماعت کے درمیان وکیل صفائی کی درخواست گزار کی فراہم کردہ نئی دستاویزات جائزہ لینے کی ہدایت کی، حکام نے کہا کہ یہ محکمہ ریونیو کی تصدیق شدہ دستاویزات ہے، جبکہ وکیل صفائی انہوں نے جعلی قرار دیا۔ انہوں نے کہا دیا کہ اگر دستاویز کو چیلنج نہ کیا گیا تو کمیشن اسے تسلیم کر لے گا۔ ڈاکٹر امجد علی کے وکیل نے دلائل میں گوشواروں میں تضادات اور چھپارے کو جو تضاد آتا ہے، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ 10 مرلہ کا گھر 2023 میں پہلے فروخت کر دیا تھا، اس لیے ظاہر نہیں کیا۔ سماعت میں 200 کنال راضی کبھی ان کے نام نہیں رہی ہے، نہ ان کے زیر خوالت اہل خانہ کے نام ہے۔ اور اب یہاں باتیں بہت سی آ چکی ہیں، بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہنڈرنس آ چکی ہوئی ہیں، لیکن یار صداقت اور امین تو 62(1) ہے نہیں۔ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے یہ تو استغاثہ چلنا ہے، لیکن عمران خان کے کیس کے بعد انہوں نے ایک بات بڑی کھول دی ہے۔ عمران خان کے کیس کے بعد وہ نااہلی کی طرف چل نکلے، حالانکہ الیکشن کمیشن کا کام اختیار ہی نہیں ہے نااہلی کرنے کا۔ اس طرح سے آج ایک فرد جرم عائد کر دی ہے ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب کے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی مبینہ طور پر ریکور کردہ جو آئس ہے نا، پنجاب فورینسک لیب سے رپورٹ مانگے گی، اور رپورٹ 1.5 سال بعد آئی ہے، وہ نیگیٹو ہے، یعنی پھر فرد جرم عائد ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہاں بڑی کمال بات ہے یار، یہ اب رپورٹ ساری سامنے آ گئی ہے، کہا جا رہا ہے فرد جرم عائد ہو گئی ہے، پتہ نہیں حقائق کیا ہیں اس حوالے سے، صحیح ہے نا جی، لیکن یہ تکلیف دہ بات بہت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاسپورٹ، یہ میں کل تھا وہاں پر، تو وہاں میں دیکھتا رہا ہوں، جسٹس خادم حسین سوبر، جسٹس آصف صاحب، محمد آصف، بہت سے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ECL PCL PNIL کے اندر لگانے کے حوالے سے، اور جسٹس خادم حسین سوبر نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس نوعیت کے معاملات میں پہلے بھی احکامات جاری کر چکے، اور اس کے باوجود ایسے کیسز دوبارہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں درست طور پر ادا کریں تو شہریوں کو عدالت سے رجوع کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور سارا دن پاسپورٹوں کی تجدید کے معاملات سننے کے لیے بیٹھیں، اور کوئی مجبوری اور تکلیف کے لیے عدالت آئے دروازہ کھٹکھٹائی تھی کہ اگر اداروں میں کام پر وقت اور مؤثر انداز سے نہیں ہوگا تو عوام کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور بار بار آپ عدالتوں سے ایسے حکم جمع کروا رہے ہیں جس سے عدالتی وقت ضائع ہوتا ہے، اور سارا دن ایک ہی نوعیت کے کیسز سنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بڑی زبردست بات کی انہوں نے، عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے اس لیے وہ آتے ہیں، اگر ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں تو ایسے معاملات عدالتوں تک نہ پہنچے، لیکن کس کو کہے گا، کون کہے گا؟
جی سمجھے آپ؟ کس کو کہے گا، کون کہے گا، کیا کہے گا، یہی کہے گا، وہی کہے گا، یوں ہی کہے گا، ایسے کہے گا، یہی سنتے رہے گا۔ اگر ادارے اپنا کام کریں تو عدالتوں کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ یاد چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔